بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر بن شميل يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسقفة الباب فقال إن شهرا نسكوه قال مسلم رحمه الله يقول أخذته ألسنة الناس فلم تكلموا فيه وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابة قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم اعتد به۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اب یہاں سے تقریباً 52 روات کے نام لے لے کر ان پر آپ نے کلام کیا ہے، اور ان کے بارے میں جو ائمہ حدیث نے اور فن کے بڑے بڑے اماموں نے جو باتیں کہی ہیں اور ان کی روایات کو جو لیا نہیں گیا ہے صحیح مسلم میں، اس کی وجوہات بھی آپ نے بیان کی ہے۔ ساتھ ہی یہ تاثر دینا بھی مقصود ہے کہ اگر ان روات کے اندر کوئی ضعف ہے اور ضعف کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو یہ غیبت میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ دین کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ جو روایت پڑھی گئی ہے اس میں ایک راوی ہے شہر بن حوشب، شامی راوی ہے، 112 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، معمولی درجے کے راوی ہے، بہت ہی زیادہ ارسال کرتے ہیں اور وہم بھی حدیثوں میں ان کے بہت ہے۔ سنن اربع یعنی سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابو داود اور سنن ابن ماجہ میں ان کی روایت لی گئی ہے۔ محدث جلیل عبداللہ بن عون بن ارطبان بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر کلام کیا ہے۔ نضر بن شمیل کہتے ہیں ابن عون سے دریافت کیا گیا شہر بن حوشب کی حدیثوں کے بارے میں، اس حال میں کہ ابن عون دروازے کی دہلیز پر کھڑے تھے تو انہوں نے جواب دیا، شہر بن حوشب کو لوگوں نے نیزے مارے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابن عون کے فرمانے کا مطلب یہ کہ لوگوں نے ان کی برائی کی ہے، حدیث کے باب میں ان پر عیب لگایا ہے، ان پر عیب لگایا ہے۔ امام شعبہ نے فرمایا کہ میری شہر بن حوشب سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے ان کا اعتبار علم حدیث کے باب میں نہیں کیا ہے۔ وبہ قال حدثنی تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ فن کے دو بڑے لوگوں سے اس بات کو بیان کیا ہے۔ وبہ قال حدثنی محمد بن عبد اللہ بن قہزادہ من اہل مرو اخبرنی علی بن حسین بن علی بن واقد قال قال عبد اللہ بن المبارک قلت لسفیان الثوری رحمہ اللہ ان عباد بن كثير من تعرف حاله وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن نقول للناس لا تأخذوا عنه قال سفيان بلى قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه۔ وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال قال أبي قال عبد الله بن المبارك رحمه الله انتهيت إلى شعبة فقال هذا عباد بن كثير فاحذروه۔ وبه قال حدثنا الفضل بن سهل قال سألت معل الراسي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد بن كثير فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب۔ ایک دوسرے راوی ہے عباد بن کثیر ثقفی بصری، بہت ہی ضعیف اور متروک راوی ہے۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ عباد بن کثیر وہ شخص ہے جس کا حال آپ کو معلوم ہے، اور جب وہ حدیث بیان کرتا ہے تو جا بامر عظیم، بلا ڈھا دیتا ہے، تو کیا آپ کی رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دیا کروں کہ اس کی حدیثیں نہ لو؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور کہہ دیا کرو۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں
کسی ایسی مجلس میں ہوتا جس میں عباد بن کثیر کا تذکر آتا تو میں اس کی دینداری کی تعریف کرتا کہ بڑا صوفی صافی اور متقی پرہیزگار آدمی ہے، لیکن کہہ دیا کرتا تھا کہ اس سے حدیثیں نہ لو۔ ابن مبارک فرماتے ہیں میں امام شعبہ کے پاس گیا، پس انہوں نے کہا یہ عباد بن کثیر ہے، اس سے بچتے رہو، اس سے بچتے رہو۔ فضل کہتے ہیں میں نے معلیٰ راضی سے محمد بن سعید مسلوب کے بارے میں دریافت کیا جس سے عباد بن کثیر روایت کرتا، تو معلیٰ نے مجھے بتلایا کہ عیسیٰ ابن یونس کہتے ہیں کہ میں اس کے دروازے پر تھا، سفیان ثوری اس کے پاس تھا۔ جب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو میں نے ان سے محمد بن سعید مسلوب کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ وہ بڑا جھوٹا ہے، حدیثیں گڑا کرتا تھا۔ محمد بن سعید المسلوب حدیثیں گڑھنے کا کام کیا کرتا۔ دیکھیں نام لے کر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا۔ وبه قال حدثني محمد بن ابي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه انه قال لم نرى الصالحين في شيء اكذب منهم في الحديث. قال ابن ابي عتاب فلقيت انا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسالته عنه فقال عن أبيه لم تر اهل الخير في شيء اكذب منهم في الحديث. قال مسلم يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. صالحین صوفی قسم کے لوگوں کی حدیثوں کا محدثین کے نزدیک کچھ زیادہ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ صوفیہ سے چند نادانستہ وجوہات کی بنیاد پر حدیث کے باب میں بہت بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ کچھ حضرات تو سب لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں، اس لیے ہر ضعیف راویوں سے بھی حدیثیں لے لیتے ہیں، اور کچھ ترغیب و ترہیب، وعظ و ارشاد اور فضائل اعمال وغیرہ کے باب میں حدیثیں گڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ صوفی موضوعات کو بھی بیان کرنے لگتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو فن حدیث کی مہارت نہیں ہے، اس لیے بغیر جانے بوجھے ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ائمہ جرح و تعدیل نے صوفیہ کی روایات قابل اعتبار نہیں سمجھی ہے۔ ابن ابی عتاب فرماتے ہیں مجھے عفان بن مسلم نے بتلایا، اور محمد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں محمد بن یحییٰ بن سعید القطان، یحییٰ بن سعید القطان کے بیٹے، وہ اپنے والد یحییٰ بن سعید القطان سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم نے نیک لوگوں کو کسی چیز میں اتنا زیادہ جھوٹ بولتے نہیں دیکھا جتنا حدیث روایت کرنا۔ ابن ابی عتاب فرماتے ہیں کہ پھر میری ملاقات محمد سے ہوئی تو میں نے ان سے ان کے والد کے اس قول کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ تم نیک لوگوں کو کسی چیز میں اتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھوں گے جتنا حدیث روایت کرنے کی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں جھوٹ ان کی زبان سے نکل جاتا ہے، وہ جان بوجھ کر قصداً جھوٹ نہیں بولتے، لیکن لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں۔ یجری الکذب علی لسانہ ولا یتعمدون۔ وبه قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرني قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي قال حدثني مكحول قال حدثني مكحول فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان فررته وقمت. قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام بن أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز. قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان محمد بن كعب قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث. كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. ایک راوی ہے غالب بن عبید اللہ، جزری ہے، 135 ہجری میں انتقال ہوا ہے، بہت ضعیف راوی.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں منکر الحدیث کہا ہے۔ غالب بن عبید اللہ کے پاس خلیفہ گئے تو وہ مجھے حدیثیں لکھوانے لگے، کہنے لگے حدثنی مکحول، یعنی غالب بن عبید اللہ، حدثنی مکحول، حضرت امام مکحول کو وہ اپنا استاد ظاہر کر کے ان کی سند سے حدیثیں لکھوانے لگے۔ امام مکحول معتبر راوی ہے، بہت بڑے راوی۔ بس غالب بن عبید اللہ کو پیشاب کا تقاضا ہوا۔ خلیفہ فرماتے کہ جب وہ اٹھ گئے تو میں نے ان کی کاپی میں دیکھا تو اس میں مکحول کا نام نہیں تھا، بلکہ حدثنی ابان عن انس، حدثنی ابان عن فلان، یعنی نیچے درجے کے راوی کا نام تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ جھوٹ بول رہے، تو میں نے ان سے حدیثیں لینا چھوڑ دیا اور میں بھی وہاں سے اٹھ گیا۔ وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن قزازة قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبل قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رأيت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال سليمان بن حجاج انظر ما وضعت في يدك منه. قال ابن قهزاز سمعت وهب بن سمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال عبد الله يعني ابن المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعل أستحيي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه. ایک راوی ہے ابو المقدام ہشام بصری، امام عقیلی نے الضعفاء الکبیر میں بھی ان کا تذکرہ کیا ہے، بے اصل روایت بیان کرتے تھے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حسن حلوانی کو یہ کہتے سنا کہ میں نے عفان کی کتاب میں ہشام ابو المقدام کی حدیث دیکھی۔ عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ، اس کی سند کہتے ہیں کہ میں نے عفان سے کہا، لوگ کہتے ہیں ہشام نے یہ حدیث براہ راست محمد بن کعب سے سنی ہے۔ عفان نے کہا اسی حدیث کی وجہ سے ہشام مصیبت میں پھنسے ہیں۔ پہلے ہشام کہتے تھے حدثنی یحییٰ بن محمد، پھر بعد میں دعویٰ کرنے لگے اور بذات خود محمد بن کعب سے حدیث کے سننے کی بات کرنے لگے، یعنی اپنے ضعیف استاذ کو حذف کر کے جو ثقہ استاذ الاستاذ تھے ان سے روایت کو ملانے لگے، اور یہ تدلیس ہے، اور یہ ایسا کرنا، اس طریقے سے کرنا جو ہے حرام ہے، اس طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلی روایت میں عبداللہ بن عثمان عبدان کہتے ہیں میں نے ابن مبارک سے پوچھا کہ وہ کوئی راوی ہے جس سے آپ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت کہ عید الفطر انعامات پانے کا دن ہے، یہ روایت یوم الفطر یوم الجوائز بیان کرتے ہیں۔ ابن مبارک نے فرمایا کہ وہ سلیمان بن حجاج ہے، سلیمان بن حجاج عبدان کہتے ہیں جی، کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں اس شخص سے کیا چیز دھر لی، اس شخص سے کیا چیز دھر دی ہے۔ یہ امام عبدان جو ہیں بڑے درجے کے محدث ابن مبارک کے ہم وطن ہیں، عمر میں 22 سال چھوٹے ہیں، مگر بہت سے اساتذہ سے روایت کرنے میں ابن مبارک کے ساتھی ہیں۔ عبدان نے ابن مبارک کو توجہ دلائی کہ آپ جو سلیمان بن حجاج سے روایت بیان کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ذرا تحقیق کر لے کہ وہ روایت نقل کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن مبارک نے ان کی روایت پھر موقوف کر دی ہو، لیکن اس کا یہاں پر کوئی تذکرہ نہیں، یہاں پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آگے ایک راوی ہے روح بن غطیف، ثقفی ہے، منکر الحدیث، ساقط الاعتبار اور حدیث سے گڑھنے والے راوی ہیں۔ انہوں نے ایک روایت تعاد الصلاۃ من قدر الدرہم من الدم، انہی کی وہ روایت ہے کہ بقدر درہم خون سے نماز لوٹانے والی ایک جو موضوع روایت ہے وہ اسی نے بیان کی۔ ابن قہزاز فرماتے ہیں میں نے وہب سے سنا، وہ سفیان امام سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ ابن مبارک نے فرمایا میں نے بقدر درہم خون والے روح بن غطیف، یعنی وہ روایت چونکہ وہ بیان کرتے تھے نا بقدر درہم خون سے نماز لوٹانا پڑے گی، تو ان کا نام ہی وہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوں
بس میں اپنے مسترامزہ سے شرمانے لگا